صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ سے ربط بھی ہے اور ان میں بہت اہم ضوابط بیان فرمائے گئے اور ہر ضابطہ معاشرتی زندگی اور خاندانی زندگی کو اور خاندانی نظام کو مضبوط تر کرنے کے لیے ہے۔ ان آیات کو غور سے سننے کے بعد انصاف پسند اس بات کا فیصلہ بڑی آسانی سے کر سکیں گے کہ اسلام کس طرح ایک مکمل نظام ہے۔ اسلام کے متعلق یہ سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مگر اس کا ثبوت اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم مطالعہ نہیں کرتے اور قرآن مجید کی جو تبلیغ ہے، قرآن مجید کی جو تفہیم ہے، وہ بھی ہمارے زمانے میں یعنی اتنی آسان نہیں ہے، اگرچہ دعویٰ تو بہت ہے کہ جس سے آپ پوچھیں تو اس کا خیال یہی ہوگا کہ وہ قرآن مجید سمجھ رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھی اس کی اصل روح کے ساتھ۔ اب رہی وہ بات جو ان آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی، تو ایک قانونی ضابطہ ارشاد فرمایا گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے، ایک حکم تو پچھلی آیت کریمہ میں تھا طلاق سے متعلق، اور وہ یہ تھا کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے اور ہونے لگے تو کم سے کم تکلیف دینے کی غرض سے انہیں مت روکو، یعنی طلاق رجعی اگر کوئی دے رہا ہے تو اس لیے نہ دے کہ وہ پھر سے رجوع کر لے گا اور پھر تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ طلاق بائن اگر دے رہا ہے رجعی کے بعد تو اب پھر وہ سوچے کہ نہیں، عدت کے بعد پھر اس کے لیے تکلیف کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، تو ایسا نہ کرے۔ مطلب بائن کے بعد اگر کوئی یہ سمجھے کہ دوبارہ نکاح اس لیے کر لوں گا کہ پھر سے تکلیف دہی کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا،
تو ایسا نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ تنبیہ اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ قانون میں جب بھی کبھی ایسے الفاظ آتے ہیں تو آپ ان الفاظ سے ان قوانین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قانون مذاق کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ اس کا مذاق اڑا کے تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ بھی اسی سے مربوط ہے۔ یہاں طلاق کا ایک اور ضابطہ ہے اور صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دے کہ وہاں فرمایا تھا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو انہیں پکڑے رکھو، انہیں روکے رکھو اس لیے کہ طریقے سے گھر بس چلا سکو، اور سرحوہن بمعروف، یا قانون کے مطابق انہیں جانے دو، رواج کے مطابق۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے، اگر صورتحال قابو میں نہیں آتی تو عورت مرد کے اختیار سے نکل جاتی ہے، یعنی اب وہ عورت آزاد ہے، چاہے تو اپنا نکاح کرے، چاہے تو یعنی خالی زندگی بسر کرنا تو نہیں چاہیے طلاق کے بعد، لیکن چلیے اگر صورتحال ایسی ہے تو وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن یہ فیصلہ اسے کرنا ہے کہ اسے اب کرنا کیا ہے۔ تو ایک ضابطہ تو یہ بیان فرما دیا گیا۔ کبھی کبھی خوش قسمتی سے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی میں پھر سے کوئی افہام و تفہیم کی صورت نکل آتی ہے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ عدت جب ہونے لگے تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو ان کو ان کے پرانے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یعنی یہ تلقین جو ہے وہ عورت کے اولیاء کو ہے۔ اب کب آپ روک سکتے ہیں؟ جب وہ عدت میں خامخواہ دوسرا نکاح کرنے جا رہی ہو یا کوئی خلاف شرع بات ہو رہی ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کو یہ نکاح کرنے سے روکا نہ جائے، کرنے دیا جائے۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اور فقہ حنفی میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اولیاء کو چاہیے کہ وہ اسے نکاح کی آزادی دیں۔ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔